خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں نوجوانوں ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے جس ٹاپک پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے اس کا عنوان ہے بحالی، ریسٹوریشن۔ اور اس کے لیے میں جو حوالہ پڑھوں گا آپ کے سامنے وہ دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت اور تقویت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، بحالی کا جو لفظ ہے وہ بہت ایک پازیٹیو ساؤنڈ کرتا ہے، مطلب ایک اچھا اثر ڈالنے والا یہ لفظ ہے، اور مختلف حوالوں سے میں سماجی حوالے سے بھی بات کروں گا اور روحانی حوالوں سے بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ بحالی یا بحال کرنا کے حوالے سے جو اس کا گریک ترجمہ ہے یا جو گریک لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور چند ایک معنی دیکھیں گے۔ گریک لفظ جو بحال کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کچھ مشکل لفظ ہے، وہ ہے ایپ اوک ایتھ استمی۔ ایپ اوک استمی مشکل لفظ ہے، بہرحال ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے مطلب کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی یا ابتدائی حالت میں واپس آنا، کسی چیز کو از سر نو قائم کرنا، واپسی، اور واپسی اوریجنل سٹینڈنگ پر، یعنی جو حالت حقیقی یا ابتدائی تھی اس کی طرف واپس مڑنا۔ پھر اس کا ایک مطلب ہے کہ ٹو بی این آئیڈیل اگین، یعنی پھر سے مثالی یا قابل تقلید بن جانا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے ٹو کم بیک ان فرسٹ ایگزسٹنگ پوزیشن، یعنی اس حالت میں واپس آنا جو پہلے ایگزسٹ کر رہی تھی یا جو پہلے وجود رکھتی تھی یا جو پہلے موجود تھی۔ اور اس کا ایک اور بھی مطلب یہ ہے کہ ٹو انجوائے اگین، پھر سے لطف اندوز ہونا۔
جو حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس حوالے میں ہم نے یہ دیکھا کہ تواریخ کی دوسری کتاب اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت میں خدا نے اپنی کامل قدرت اور اختیار کا اظہار کیا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو اور ٹیڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، خدا اپنی کامل قدرت اختیار کا اظہار کر رہا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آسمان بند کر سکتا ہوں اور ٹیڈیوں کو حکم دے کر ملک میں بالکل یعنی کھیتوں کو مکمل طور پہ اجاڑ سکتا ہوں، ایک قحط سالی کسی کیفیت لا سکتا ہوں کہ لوگوں کو کھانے کو نہ ملے، یا چاہوں تو مختلف قسم کی وبائیں بھیج کر یا کوئی ایک وبا بھیج کر اپنے لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ لیکن 14ویں آیت میں ایک بڑی امید افزا بات کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو میں کر سکتا ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، آسمان کو بند کر دینا اور ٹڈیوں کے ذریعے فصلوں کو اجاڑ دینا، قحط سالی کسی کیفیت پیدا کرنا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو سکے یا وبا کے ذریعے ہلاک کروں۔ ایسے حالات میں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ اب اس میں ہمیں بنی اسرائیل کے تعلق سے بات نظر آتی ہے کہ خدا دراصل اپنی قوم بنی اسرائیل کو بحالی کی طرف لانا چاہتا ہے اور انہیں اپنی قدرت اور اختیار بتا کر یا انہیں وباؤں یا فصلوں کو اجاڑنے کے خطرات ان کو یاد دلا کر آسمان بند کر دینے کی بات کر کے ان کے اندر ایک خوف پیدا کر کے خدا اپنے لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے اور انہیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میرے لوگ کس قدر اہم لفظ ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے لوگ، بنی اسرائیل، اس کے چنیدہ لوگ، چنے ہوئے لوگ، مقدس لوگ، خاص لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خاکسار بن کر دعا کریں، وہ جنہوں نے اپنی راہیں بگاڑ لی ہیں، اپنی اصلی حالت سے ہٹ گئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہ ری ایسٹیبلش ہوں، میرے ساتھ اپنے تعلق میں بحال ہوں، تو پھر پہلی بات جو انہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خاکسار بن کر دعا کریں، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنائیں، خدا کے سامنے جھک جائیں، اپنی حالت پر ماتم کریں، خاکسار بن کر دعا کریں۔ دعا سے پہلے یہ حالت ہونی چاہیے، میرے دیدار کے طالب ہوں، یعنی مجھے تکیں، دنیا کو نہ تکیں، دنیا کی طرف متوجہ نہ ہوں، میری طرف متوجہ ہوں، میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں،
خدا اپنے لوگوں کو یہ 4 کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ خاکسار بنے، دعا کریں، میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ تو پھر خدا کیا کرے گا؟ تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یعنی جس حالت میں وہ پہلے میرے ساتھ تھے کہ وہ انجوائے کرتے تھے، they can enjoy again. They can reconcile with me. Reconciliation کی بات ہے، دوبارہ سے میل ملاپ کی بات ہے، بحالی کی بات ہے، اپنی اصل حالت میں واپس آنے کی بات ہے۔ ایسی واپسی ہے کہ جو اوریجن ہے، جو ابتدا ہے، جو حقیقت ہے، جہاں سے لوگ اپنے خدا کی حضوری میں خوب لطف اندوز ہوتے تھے، پھر سے انہیں خدا کی طرف پلٹنے اور آنے اور خدا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے، نئے سرے سے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے، اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور بحالی کا لفظ، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ ایک بہت پازیٹیو ساؤنڈ دیتا ہے، یعنی بحالی سے ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اور سماجی طور پہ اگر دیکھا جائے تو روٹین لائف میں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو لیکن ایک دم سے بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، جیسے کوئی شخص بہت اچھی صحت کو انجوائے کر رہا ہو لیکن سخت بیمار پڑ جائے، اور ایسا بیمار پڑ جائے کہ شاید نا امیدی کی صورتحال پیدا ہو جائے، ایسے میں اس شخص کی شدید خواہش ہوتی ہے وہ بحال ہو جائے، اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے، توانائی کی حالت میں واپس آ جائے، تندرستی کی حالت میں واپس آ جائے، پھر سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور اگر کوئی کسی اچھی ملازمت پر لگا ہو اور اچھا سیلری پیکیج ہو اور بہت کچھ اچھا چل رہا ہو اور اچانک وہ جاب چھوٹ جائے اور حالات خراب ہو جائیں، تو اس شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلے کی طرح بحال ہو جاؤں۔ کسی شخص کو اگر کوئی چوٹ لگ جائے اور وہ ٹھیک طریقے سے اپنی قوتوں کو عمل میں لا کر مثبت کام نہ کر سکے، پورے طور پر فعال طریقے سے کام نہ کر سکے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں بحال ہو جاؤں، میں پھر سے پہلے جیسی حالت میں آ جاؤں۔ گویا بحالی تو انسان چاہتا ہے، جو دنیوی اعتبار سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی بحالی چاہتے ہیں، اور جو روحانی طور پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی بحال ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا وہ خدا ہے جو کامل طور پر ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ ہمیں جسمانی طور پر بھی بحال کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں روحانی طور پر بھی بحال ہونا چاہتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں جہاں دنیا نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے اور پروگرس ہوئی ہے اور انوینشنز ہوئی ہیں، ایجادات ہوئی ہیں،
اور زندگی کی رفتار بہت تیز ہوئی ہے، وہاں پر اس تیز رفتار زندگی نے انسان کو ذہنی طور پر کئی طرح کی الجھنوں میں پھنسا دیا ہے، پریشانیوں میں پھنسا دیا ہے، تفکرات میں پھنسا دیا ہے۔ بے چینی نے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، ایک انجانے سے خوف نے انسان کو پریشان کر دیا ہے۔ اس حالت سے بھی نکل کر اطمینان، تسلی، شادمانی اور اعتماد کی حالت میں واپس آنے کی خواہش بھی ہر شخص رکھتا ہے۔ ان معنوں میں بھی خدا ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ اس کے نام سے کہلانے والے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا سیکھیں، اپنے آپ کو فروتن کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو خالی کرنا سیکھیں، اپنی خودی سے انکار کرنا سیکھیں، پھر اس کی حضوری میں گڑ گڑا کر دعا کرنے والے ہوں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنے والے ہوں، خدا کی حضوری میں پورے دل سے، پورے جوش کے ساتھ دعا کرنے والے بنے، خدا کے دیدار کے طالب ہوں، نہ کہ دنیا کی اور دنیا کی باتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوں، خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں، خدا کے دیدار کے طالب ہوں، خدا کے خواہش مند ہوں، خدا کے چاہنے والے ہوں، اور پھر اپنی بری راہوں سے پھریں۔ وہ لوگ جو بری راہوں پر پڑے ہوئے ہیں، خدا انہیں پھرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اباؤٹ ٹرن، توبہ، ریپینٹنس۔ جب لوگ پھریں گے اپنی روشوں سے، نیگیٹو باتوں سے، بری چیزوں سے، بری راہوں سے، بری روشوں سے، تو وہ بحال کیے جائیں گے۔ آج کے کلام کے ذریعے خدا اپنے لوگوں کو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ بحال ہوں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اور روحانی طور پہ، اور اس کا حل بھی اس نے بتا دیا ہے۔ خاکسار بنیں، دعا کریں، خدا کے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ خداوند ہم سب کو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اگر ہمیں کسی طور بھی بحال ہونے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، کسی بھی اعتبار سے بحال ہونے کی ضرورت ہے، تو ان 4 سٹیپس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ خاکسار بننا، پھر دعا کرنا، خدا کے دیدار کے طالب ہونا اور اپنی بری راہوں سے پھرنا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہماری مدد کرے کہ ہم جس ایریا میں ہمیں بحالی کی ضرورت ہے، ہم ان 4 سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے بحال ہو سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو مکمل طور پہ بحال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔